نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمعوا لهم ركزا۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 85 سے 98 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آیت 75، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، آیت 76، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، آیت 87۔ ترجمہ: وہ دن یاد کرو جس دن ہم پارساؤں کو مہربان اللہ کی طرف مہمانوں کے طور پر اکٹھا کریں گے اور گناہ گاروں کو پیاسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اور سفارش کا کسی کو بھی اختیار نہ ہوگا، ہاں جس نے مہربان اللہ سے اجازت لے لی ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 85 سے 87 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 85، قیامت کے دن اللہ والے اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کی طرف سے جو پرہیزگار ہیں اور اس سے دنیا میں ڈرتے رہے ہیں، اس کے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے کام بجا لاتے ہیں اور روکے ہوئے کاموں سے رک جاتے ہیں، خبر دے رہا ہے کہ وہ انہیں قیامت کے دن بطور اپنے مہمانوں کے اٹھا کر جمع کرے گا، اور اولیاء اللہ اس دن اللہ کے مہمان ہوں گے۔ وفد نمائندہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ آخرت میں نورانی عمدہ سانڈنیوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اپنے معزز میزبان کے عزت والے گھر میں عزت و احترام کے ساتھ لائے جائیں گے۔ قیامت کے دن مسلمانوں کی آؤ بھگت ایک روایت میں ہے کہ جب مومن قبر سے اٹھے گا تو اس کا استقبال ایک ایسا شخص کرے گا جس کا حسن و جمال چاند کو بھی شرما رہا ہوگا۔ ایسی پیاری اور منموہنی صورت کبھی دیکھنے میں بھی نہ آئی ہوگی۔ اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہوں گی۔ مومن کہے گا، آپ کون ہیں؟ پیکر حسن کہے گا، آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ مومن کہے گا، نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، ہاں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہترین خوشبو والا اور پاکیزہ بنایا ہے۔ پیکر حسن کہے گا، میں آپ کا نیک عمل ہوں، دنیا میں جو آپ کا عمل پاکیزہ و معطر تھا وہ میں ہی ہوں، میں دنیا میں آپ پر سوار رہا، آئیے اب آپ مجھ پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ مومن اس پر سوار ہو جائے گا۔ مشرکوں کی درگت اس کے برعکس مجرموں کو جو رسولوں کے مخالف تھے اور انہیں جھٹلایا کرتے تھے، دھکے دے دے کر پیاسے جبریہ جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کس کا مرتبہ اونچا اور کس کا مقام بلند ہے، تمہارا یا مسلمانوں کا؟ آیت 86، باغیوں کا برا انجام، یعنی اللہ کے باغی اور نافرمان مارے پیاس کے بلا رہے ہوں گے اور انہیں اسی حالت میں فرشتے دھکے دے دے کر بری طرح گھسیٹتے ہوئے جہنم کے پاس جمع کر دیں گے۔ آیت 87، مشرکوں کا کوئی سفارشی نہ ہوگا،
یعنی ایمان والوں کی طرح ان کا کوئی سفارشی ہی کھڑا نہ ہوگا۔ مومن تو آپس میں ایک دوسرے کی اللہ کی اجازت لے کر سفارش کر دیں گے، مگر ان بدبختوں کی سفارش کوئی بھی نہیں کرے گا۔ سورہ شعراء کی یہ آیت 100 اور 101 میں فرمایا، نافرمان کہیں گے آج نہ ہمارا کوئی سفارشی اور نہ کوئی جگری دوست۔ پھر فرمایا مگر جس نے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، عہد سے کلمہ شہادت کا اقرار اور اس کی تقاضوں پر عمل مراد ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، توحید والوں نے اللہ کا وعدہ حاصل کر لیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، جس کے پاس اللہ کا حاصل کیا ہوا وعدہ ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا اللہ کا وعدہ حاصل کرنے کا ہمیں بھی طریقہ بتا دیجئے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا آیت 88، لقد جئتم شیئا ادا آیت 89، تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا آیت 90، ان دعوا للرحمن ولدا آیت 91، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا آیت 92، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا آیت 93، لقد احصاهم وعدهم عدا آیت 94، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا آیت 95۔ ترجمہ: لوگوں نے کہا مہربان اللہ بھی صاحب اولاد ہے، بلا شبہ تم ایک انتہائی بری اور بھاری بات کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے عجب نہیں کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یعنی یہ بات کہ تم مہربان اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر رہے ہو، حالانکہ مہربان اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ صاحب اولاد ہو، اور آسمان و زمین کے تمام رہنے والے اللہ کے غلام کی حیثیت سے اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ اس نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور گن رکھا ہے، یہ سب قیامت کے دن تنہا تنہا اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 88 سے 95 کا۔ تفسیر: عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، چونکہ اس مبارک صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ ہونا اور بلا باپ کے پیدا ہونا ثابت کیا گیا ہے، لہٰذا اب ان کی ترویج شروع ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ اولاد سے بلند و پاک ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ مشرک عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور مہربان اللہ کے بھی اولاد ہیں۔ آیت 89، یعنی تم نے اللہ کے لیے اولاد کی بات گڑھی، یہ ایک بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات والا صفات تو اولاد سے پاک و صاف ہے، اور نہ اولاد اس کی شان کے لائق ہے۔ آیت 90، شرک سے نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا ڈر ہے۔ ان بے ایمان مشرکوں سے یہ بات سن کر کچھ بعید نہیں کہ اللہ کی عظمت و جلال سے آسمان و زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اس کی توحید پر قائم ہیں، اور سب کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ شریک، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، اور نہ کوئی ہمسر ہے، بلکہ وہ تو ایک ہے اور سب سے بے نیاز ہے۔ آیت 91، شرک کی نحوست سے درختوں میں کانٹے پیدا ہو گئے۔ جب اللہ نے زمین پیدا کی اور اس پر درخت بنائے تو کوئی ایسا درخت نہ تھا جس سے انسان فائدہ نہ اٹھا سکے، متواتر ان کے پھلوں اور پھولوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے۔ پھر جب فاجر انسانوں نے شرک کا یہ بولا کہ اللہ صاحب اولاد ہے تو زمین تھرا اٹھی اور درختوں میں کانٹے پیدا ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر نہیں کرتا، اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اس کے اولاد بتائی جاتی ہے، مگر وہ لوگوں کو عافیت سے رکھتا ہے، ان کی تکلیفیں دور فرماتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ آیت 92، اللہ کی عظمت و کبریائی و جلال و جبروت کے یہ لائق نہیں کہ اس کے اولاد ہو، کیونکہ ساری مخلوق میں اس کے برابر کا کوئی نہیں، کیونکہ ساری مخلوق اس کی غلامی کے دائرے میں بند ہے۔ آیت 93، جیسا کہ فرمایا، آسمان و زمین کا ہر باشندہ مہربان اللہ کے سامنے غلامانہ حیثیت میں آئے گا۔ آیت 94، اللہ نے سب کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے اور پیدا ہونے کے دن سے لے کر قیامت تک ایک ایک مرد و عورت کو اور چھوٹے بڑے کو گن رکھا ہے۔ آیت 95، قیامت کے دن سب اس کے سامنے تنہا تنہا آئیں گے، بحرز اللہ وحدہ لا شریک کے،
نہ کوئی کسی کا حمایتی ہوگا، نہ کوئی کسی کا پناہ دینے والا۔ وہی اپنی مرضی کے مطابق مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا۔ وہ انصاف پسند ہے، کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، بدیوں کی سزا برابر برابر دیتا ہے اور نیکیوں کی جزا بڑھا چڑھا کر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آیت 96۔ فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، آیت 97۔ وکم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا، آیت 98۔ ترجمہ: واقعی جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے مہربان اللہ محبت فرما دے گا۔ ہم نے آپ کی زبان میں یہ قرآن آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت سنائیں اور اکھڑ لوگوں کو ڈرائیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ محسوس کرتے ہیں یا کسی کی بھنک سنتے ہیں؟ یہ تھا ترجمہ آیت 96 سے 98 کا۔ تفسیر: نیکوں کی لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ اللہ مومنوں کی جو نیک عملوں میں مصروف رہتے ہیں اپنے نیک بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اعمال صالحہ وہ ہیں جو شریعت محمدیہ کے مطابق خلوص سے بجا لائے جائیں۔ نیکوں کے دلوں میں نیکیوں کی محبت کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ اس بارے میں مختلف سندوں سے صحیح حدیثیں بھی آئی ہیں۔ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے اور آپ آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ کو فلاں سے محبت ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بغض و عداوت کا حال سمجھو۔ اللہ کی محبت کی یہ نشانی ہے کہ کوئی مسلمانوں کے دلوں میں ہر دل عزیز ہو جائے، اسے پاکیزہ اور حلال روزی نصیب ہو اور زبان سے سچی بات ہی نکلے۔ آیت 97۔ قرآن عربی میں اترا جو فصیح و جامع زبان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عربی زبان میں جو فصیح و جامع زبان ہے یہ قرآن اتارا تاکہ آپ اس کے ماننے والوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں کو جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت سنا دیں اور اس سے ٹیڑھے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جو حق سے ہٹ کر باطل کی طرف جھکے ہوئے ہیں، سیدھے نہیں ہیں، سخت جھگڑالو ہیں، اکھڑ ہیں، جھوٹے ہیں، دل کے کان بہرے ہیں کیے ہوئے ہیں اور بدکار و ظالم ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے قریشی مراد ہیں۔ آیت 98۔ ان سے پہلے کی جن قوموں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آج وہ بے نام و نشان ہے، نہ ان میں سے کوئی شخص باقی ہے اور نہ کانوں میں کسی کی آواز کی بھنک آتی ہے۔ ایسے مٹے کہ آج زبانوں پر ان کے افسانے ہی افسانے رہ گئے۔ الحمدللہ سورہ مریم کی تفسیر مکمل ہوئی۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 85 سے 98 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا بآیات ذکر الحکیم۔